أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی عظمت اور مشرکین کے اقوال فاسدہ کا ذکر فرما کے ان کا رد فرمایا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں ہم سن چکے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پرانی قصے کہانیاں. وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم، کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے کتاب اتاری ہوئی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر، یا اللہ ہم پر عذاب دردناک. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ان کو عذاب فرمائیں کہ تم بھی ان کے اندر ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ ان کو عذاب کرنے والے در حال کہ وہ ہیں استغفار کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے. تو اب ان آیات مبارکہ کو سمجھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی مشرکین کے سامنے، تو مشرکین جو ہیں وہ بربنائے تمرد، بربنائے عناد فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھئی قالوا قد سمعنا، اس قسم کی ہم پہلے بھی باتیں سن چکے ہیں. اور اسباب نزول میں مفسرین کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے یہ لکھا ہے کہ ایک کافر تھا نضر بن الحارث لعنہ اللہ، یہ بڑا دشمن اسلام، دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن قرآن، اور یہ بڑا سفر کرنے والا تھا، کبھی شام، کبھی یمن، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہاں جا کے اہل کتاب سے بھی ملتا تھا اور لوگوں سے بھی ملتا تھا اور سابقہ کتابوں کے بارے میں بھی کچھ سنتا. تو اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب وہ مشرکین کی مجلس میں بیٹھتا تو کہتا کہ یہ اللہ کا قرآن یا اللہ کی کتاب تھوڑی ہے، ایسی تو ہم نے کئی لوگوں سے سنے ایسی ویسی باتیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جیسی اللہ کا نبی پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں، اور جیسی عبارات اور جیسا کلام اللہ کے پیغمبر ہمیں سنا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی جو ہمیں سناتے ہیں دراصل اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ کبھی آدم علیہ السلام اور کبھی نوح علیہ السلام اور کبھی اقوام عرب البائدہ، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ہود، ان کے علاوہ یہ وہی پرانے قصے ہیں.
اور جب ان کو رد کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بڑا اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اشارات ہوتے ہیں۔ جب ان کو صحابہ رد کرتے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کہتا اچھا تم مجھے ڈراتے ہو؟ اچھا اگر یہ واقعی سچی بات ہے، یہ حق ہے کہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور اللہ کے نبی ہیں، تو کہیں اللہ سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں یا کوئی دردناک عذاب بھیج دیں ہم پر۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، اگر اللہ کے قرآن میں تدبر کیا جاتا اور اللہ کے قرآن کے بارے میں آدمی اس کی عظمتوں پہ، اللہ نے جو اپنے قرآن میں اپنے عظمت کلام کا اظہار فرمایا ہے، اس پہ اللہ اگر آپ کو غور کرنے کی سعادت بخشیں، توفیق بخشیں کہ قرآن کو پڑھیں اور غور کریں۔ اب یہی بات دیکھیں کہ اللہ نے قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا پر جو بیت العزہ مقام ہے، چونکہ دنیا والوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہے آسمان دنیا ہے، گویا وہ ہمارے لیے چھت ہے اور اللہ کے فرشتوں کے لیے زمین ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں تو گویا ان کے لیے وہ زمین ہو گئی، اور ہم دنیا والوں کے لیے وہ چھت ہو۔ آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے پورا قرآن کامل جو ہے وہ لوح محفوظ سے اتار دیا بیت العزت۔ اسی لیے قرآن پاک میں دو لفظ آپ کی نظروں سے گزریں گے، کہیں تو اللہ کے قرآن میں لفظ ہوگا انزال اور کہیں ہوگا تنزیل، تو ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں انزال ہے انزلنا، اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتارا تیری طرف نور واضح۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہ سب انزل انزل انزل، اور کہیں آئے گا تنزیل یا نزل، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ تو سارے قرآن میں غور کریں تو آپ کو دو لفظ ملیں گے، یا انزل یا نزل، یا تنزیل یعنی نزل نزل انزل، ان دو میں ایک لطیف فرق ہے۔ جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انزلنا ہو، تو انزال کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انزال دفعی، یعنی دفعتن اللہ نے کامل کیا۔ تو اصطلاحات علماء میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا دفعی طور پہ آنا، یعنی یک دم پوری کتاب نازل ہو گئی۔ اور جہاں تنزیل کا لفظ ہوگا یا نزل کا لفظ ہوگا تو وہاں مراد ہوتا ہے تدریجی، وہاں دفعی مراد نہیں ہوتا۔
وہاں مراد ہوتا ہے تدریجی. تدریجی کیا معنی؟ تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ. تو اب قرآن مقدس کی غور کریں گے انشاءاللہ تو یہ بات سمجھ آئے گی، توجہ فرمائیں گے اور اللہ کے قرآن کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. اصل تو اللہ توفیق دیں گے ہمیں سمجھانے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی. جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب سمجھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر کی رات میں، اچھا خدا کی قدرت ہے کہ جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں سب رمضان میں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ، سب رمضان میں. اللہ نے اپنا قرآن بھی رمضان المبارک کے مہینے، اور رمضان المبارک کی بھی اس خاص رات میں جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے، اور جو 1000 مہینہ یعنی اس رات میں عبادت کریں اور 1000 مہینہ عبادت کریں وہ رات زیادہ بہتر. اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن اتارا بیت العزا میں، اور پھر بیت العزا سے اللہ نے قرآن اتارا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا وہ مختلف احوال میں، اوقات میں، ازمان میں، اماکن میں اللہ کا قرآن لے کے اترتے رہے، نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیتن آیتن. حضور پاک پہ پھر مدت 23 سال میں قرآن مکمل ہو. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سمجھیں، چونکہ مشکل یہ بھی ایک بڑی ہوتی ہے کہ بات سمجھ رہا ہے تو پھر اس سے اور اللہ رحمت فرمائے پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اب قرآن لوح محفوظ میں آ گیا، لوح محفوظ سے بیت العزا میں آ گیا، بیت العزا سے آہستہ آہستہ 23 سال میں حضور پہ اترا. یعنی اسی سے اندازہ لگانے نا اللہ کے کمال علم کا کہ یہ بدر، یہ واقعات یہ تو ابھی ہوئے بھی نہیں اور قرآن سب لکھا ہوا موجود ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا اس بات کو سمجھیں. یعنی جب آسمان میں قرآن آیا ہے بیت العزت میں، اس وقت تو ابھی حضور کو نبوت ہی نہیں ملی. جب نبوت نہیں ملی تو ہجرت ہی نہیں ہوئی، پھر بدر بھی نہیں ہوئے، تو سب بعد میں ہوا نا. لیکن اللہ کے کمال علم کو دیکھیں کہ سب پہلے لکھ دیا. قدر میں کیا ہوگا، صحابہ کیسے نکلیں گے، پھر کس مقام پہ ہوں گے، میرا نبی کیسے مجھ سے دعائیں مانگیں گے، پھر ہم کیسے فرشتوں کے اترنے کا حکم دیں گے، سب پہلے لکھا ہے. یہی ہے وہ علم اللہ کا جو کسی کو حاصل ہے. بات سمجھو، یہی وہ بنیادی بات ہے جو اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہم گمراہی سے اور بدعقیدگی سے بچ جائیں. یہی وہ بنیاد. اب دیکھیں نا، اب بدر کا واقعہ ہے تو اب تو تجھے بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، قرآن پڑھتے ہیں سارے بدر کا واقعہ روشن ہو جاتا ہے. اب اللہ کا قرآن آپ پڑھیں گے، سورۃ الانفال آپ پڑھیں گے تو اس میں بدر کا واقعہ موجود ہے. اب اس کی مزید تفصیلات دیکھیں گے تو حضور کی حدیث مبارک میں موجود ہیں، اور اس کی مزید تفصیل میں جانا چاہیں گے تو اصحاب بدر جو اس جنگ میں شریک تھے ان کے واقعات موجود ہیں. اب تو علم آ گیا. یہی وہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ جب نبی کو علم دیتے ہیں تو آتا ہے. اس چیز کے ہونے سے پہلے کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں. اب اللہ کے کمال علم کو دیکھیں کہ ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا، یعنی ابھی حضور پاک نبی نہیں بنے، آپ پر بعثت بھی نہیں ہوئی اور قرآن تو موجود ہے. اگر اسی پہ بھی غور کر لیتے تو کبھی کہتے یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں اور ایسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں.
صرف اسی پہ غور کر رہے تھے کہ بدبخت ہو، اللہ کا نبی تو 40 سال تمہارے اندر رہا، کبھی بات نہیں کی۔ 40 سال گزرنے کے بعد ایک ایسا انسان جو مدرسہ نہ گیا ہو، کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو، کوئی علمی کبھی سفر نہ کیا ہو، کسی عالمی شخصیت سے نہ ملا ہو، اور وہ غار سے اترے اور پوری امت کو پڑھا دے، تو اتنی بات ہی کافی تھی۔ لیکن ضد آ جائے تو ضد کا کیا علاج ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، بات تو بہت ہی قابل غور ہے، لیکن بعض چیزیں بہت گہری اور گہرائی والی ہوتی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے بڑا تھوڑا سا فکر کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں اللہ رحمت فرمائے، کچھ ایسے دوستوں سے بھی پالا پڑا ہوا ہے جن کو اللہ نے یا تو سمجھ چھین لی ہے، عقل چھین لیا ہے، یا جان بوجھ کے دشمنی کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے لکھا ہے کہ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھو، روزے رکھے۔ اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ 10 اور رکھو۔ 40 جب پورے ہو گئے، تورات مل گئی۔ اب جب اللہ نے شرف کلام بھی بخشا، بغیر کسی واسطہ ملک کے کلام بھی فرمایا اور کلیم اللہ کا لقب بھی ملا، تو اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کی سوال کرنے کی جو طاقت تھی نا، وہ تھوڑی، چونکہ جب رحمت ہو تو پھر مانگنے کو جی کرتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کر دیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، کلام فرمایا، رسول بنا دیا، کلیم اللہ بنا دیا، تورات بھی عطا فرما دی، تیری کس کس نعمت کا شکر کریں۔ اب ایک مہربانی فرمائیں، دیدار بھی کروا دیں۔ رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، البتہ تمہیں ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری درخواست کو رد فرما رہے ہیں، بلکہ تمہارے اندر طاقت نہیں میرے دیدار کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے بس نہیں دیکھ سکتے، جاؤ خلاص، اللہ اللہ ہے، انبیاء ہوں، رسول ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ پاک سے اتنا ہی فرما دیتے کہ بس لن ترا، تو بات تو اتنی کافی تھی نا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ مقام انبیاء ہے، یہ مقام رسول ہے، یہ مقام کلیم ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی بات کا فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنے نبی کی، رسول کی شان بھی بڑھائی اور ساتھ فرما دیا موسیٰ علیہ السلام تم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہاری طاقت ہی نہیں اللہ کی رؤیت کی۔ اچھا اتنا بھی کافی تھا، فرما دیتے تم نہیں دیکھ سکتے چونکہ تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن یہ پھر رحمت خدا بندی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا مثال تمہیں دکھائی دیتے ہیں، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم اس پہاڑ پہ نظر جماؤ اور اس پہاڑ پہ نظر جماؤ اور اس پہ ہم اپنی تجلی ڈالیں گے۔ اگر یہ پہاڑ جو زمین کے لیے میخوں کا کام دے رہا ہے اور زمین کو نہیں ہلنے دیتا، اتنا بوجھل ہے، اگر وہ اپنے مقام پہ قائم رہ جائے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو، اور اگر میری تجلی کا تحمل جو ہے وہ پہاڑ بھی نہ کر سکے تو ایک عاجز انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کہ اندازہ کریں نا کہ میرے رحمت خداوندی کا
کیوں؟ ایک ہوتا ہے انکار، یاد رکھو، مثلا ایک آدمی آپ کہیں جی یہ جو مہربانی کریں یہ جو شربت ہے مجھے بھی پلا دیں، وہ کہے میرے بھائی یہ تم پی نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے، اس میں فلاں فلاں چیز ہے، تمہاری طاقت نہیں، بڑا فرق ہے نا۔ اللہ پاک چاہتے تو فرما دیتے، جیسے فرما دیا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، بس ختم ہو گئی بات۔ لیکن انبیاء کی شان ہے، اللہ نے انبیاء کی شان اتنی بڑھائی ہے آگے کہ پھر انبیاء کو نظارہ بھی کرا دیا تاکہ اپنے اس سوال پہ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو جائیں گے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ویسے بھی ایک یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، تو ایک فانی کی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھے؟ ہاں آخرت میں تو اللہ خود طاقت عطا فرمائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا پہاڑ کی طرف، یہ اللہ کی شان ہے، بہرحال آپ غور کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن سمجھا کریں کہ میرے محبوب پہ جب قرآن اترا تو حضور کہاں ہیں؟ پہاڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تھے، نیچے تھے؟ کوئی حکمتیں تو ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھانی ہو تو پہاڑ ہے، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ قرآن اتارنا ہو تو وہاں بھی پہاڑ ہے، ہجرت کی رات میں چھپانا ہو تو وہاں بھی پہاڑ ہے، اور کسی پہاڑ کو نبی کا عاشق بنانا ہو تو وہ بھی پہاڑ ہے، وہ بھی عہد ہے۔ کوئی راز تو ہے نا اللہ کے، حکمتیں تو ہیں نا اللہ کی۔ آخر ان پہاڑوں کی زمین کو جو اللہ نے چن لیا، سارے نبی ادھر بھیجے ہیں، تمہارے ریت کے علاقے میں، میدانی علاقوں میں تو کہیں نبی نہیں آیا۔ اتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں شام میں، ارض المعشر اور ارض الانبیاء، بنو اسرائیل کے انبیاء، ولد اسماعیل کے انبیاء، تو سارے انہی علاقوں میں اللہ نے بھیجے ہیں، اور یہی علاقے ہیں پہاڑوں کے۔ غور کریں گے تو اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائیں گے، ورنہ تو ایسے پڑھ کے چلے جائیں گے ماشاءاللہ ہاں جی حضور پاک غار حرا میں تھے اور قرآن اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی غار ثور میں تھے، بس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، واقعہ تو ہے، یہی تو ہے۔ اب جب اللہ نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی تھوڑی سی تجلی، کیونکہ اگر اللہ سارے حجاب اٹھا لے تو سب جل جائے، تھوڑی سی تجلی ڈالی، جعلہ دکن فخر موسیٰ صاعقا، اور ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے نا پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، تو گرے بے ہوش ہو، تجلی آئی اور پہاڑ ختم، ریزہ ہو گیا، جل گیا، ختم ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام، لفظ ہے فخر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گر گئے، یہ نہیں آیا کہ بیٹھ گئے، یہ نہیں آیا کہ سو گئے، فرمایا گر گئے، خر موسیٰ صاعقا۔ اور فلما افاقا، جب ہوش آیا تو فوراً اعتراف کیا، سبحانک، پاک ہے تیرے، بس میری توبہ، میرا اللہ میری طاقت نہیں، یا اللہ بس میری توبہ ہے، میں نے عرض تو کر دیا تھا لیکن بس میں نے دیکھ لیا میری طاقت نہیں۔ اب بات کو سمجھو جو میں عرض کرنے کے لیے ساری میں نے اتنی تمہید باندھی ہے،
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے سمجھانے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں اللہ نے علماء کو کتنا فہم دیا ہے قرآن سے تعلق کی بنا پر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں تو پہاڑ پہ تجلی تھی، اللہ نے نبی پاک کو بھی رمضان کے روزے دیے، آخری 10 دن کا اعتکاف دیا، قرآن رمضان میں اتارا، اور اسی قرآن میں سب تجلیات ہیں میرے اللہ کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی پہاڑ والی دیکھی، پہاڑ جل گئے، لیکن اللہ نے حضور کی امت پہ جو قرآن بھیجا، اپنا کلام بھیجا ہے، اس کلام میں ساری تجلی ہے، کلام میں متکلم کا جلوہ ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا جی کہ جب آدمی آپ کسی کا کلام پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کسی کی نثر پڑھتے ہیں، کسی کی نظم پڑھتے ہیں، کسی کا شعر پڑھتے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کلام بتا رہا ہے نا کہ میرا بولنے والا کون ہے۔ اللہ کا قرآن جب پڑھیں گے آپ تو اسی میں ساری تجلیات ہیں، اسی میں میرے اللہ کی صفات ہیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ربوبیت ہے، مقام الوہیت ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رحمت ہیں، رحمان ہیں، اسی میں صفات قہر ہیں، اسی میں صفات وعد ہیں، وعید ہیں، اسی میں اللہ کے کمال علم اور کمال قدرت کا نظارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ تیری امت پہ ہم نے اتنی رحمت کر دی ہے کہ قرآن پڑھتے رہے اور میری تجلی بھی کرتے رہے۔ اسی لیے جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب پڑھتے تھے تو چند آیتوں کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے، فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا معنی تو یہ ہوا نا کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ذرا سا بھی عقل ہوتا تو کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن جیسا میں کہہ لوں گا؟ یعنی کوئی عقل مند آدمی تو ایسی بات کہتے ہوئے بھی جرأت نہیں کر سکتا، الا کوئی شقی ہو، کوئی بدبخت ہو کہے میں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ورنہ قرآن کا تو صرف اتنی کمال دیکھ لینا کہ ابھی بدر ہوا نہیں، ابھی میرے نبی کو نبوت ہی نہیں ملی، اللہ نے سب کچھ قرآن میں لکھ دیا۔ اس کے ساتھ دوسری بات کا غور کریں کہ یہ جو نضر بن الحارث کہہ رہا ہے کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ نے تو قرآن میں تحدی کی ہے، اللہ نے تو خود اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ چیلنج کریں آپ ان کو۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو کہ فاتوا بعشر سور مثلہ، لے آؤ 10 صورتیں بنا کر۔ اچھا اگر 10 نہیں بنا سکتے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اگر ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے ہو فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک کلمہ، ایک جملہ بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پر۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم بھی بنا سکتے ہیں تو لے آؤ۔ اور ساتھ میرے مالک نے خبر بھی دے دی اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میرا محبوب یہ نہ کر سکے ہیں نہ آئندہ قیامت تک قرآن کا مقابلہ کر سکتے، اب بھی نہیں کر سکتے اور آئندہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جن جن لوگوں نے اپنے اپنے دور میں مسیلمہ بن الکذاب یا اسی قسم کے اور دجاجلہ نے اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ایسی مار کھائی کہ اپنے لوگوں نے بھی لعنت بھیجی کہ یہ قرآن ہے۔ مسیلمہ بن الکذاب نے بھی ایک صورت بنائی تھی نا، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل،
تو اپنے ساتھیوں کو جب سنایا انہوں نے کہا یہ بس یہ کمرے کے اندر ہی رہے تمہارا قرآن، باہر سنائے تو لوگ جوتے مار مار کے سر گنجا کر دیں گے، یہ قرآن ہے؟ کئی لوگوں نے اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ توڑنے کی کوشش کی کہ آیات کو درمیان میں داخل کیا، جیسے بعض روافض ہیں، بعض خوارج ہیں، بعض فرق ضالہ ہیں، کرامتہ ہیں، باطنیہ فرقے کے گمراہ لوگ ہیں۔ نہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صرف یاد رکھو یہ نہیں، قرآن کے لفظ کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، معنی کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، قرآن کے اخبار کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے جو احکام دیے احکام کا بھی نہیں ہو سکتا، حدود کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن کے اندر جتنے امثال ہیں امثال کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی اللہ کے قرآن کے کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اللہ نے جن چیزوں کو مثلا قرآن میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، مردہ جانور حرام ہے، خون جو ذبح کے وقت دم مسفوح حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1422 میں الحمدللہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ساری دنیا نے ریسرچ کر لی، تحقیق کر لی، وہ جو خنزیر کھانے والے ہیں نا ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہے بری چیز، یعنی جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں بڑے شوق سے، ان کو بھی آخر میں اعتراف کرنا پڑ گیا ہے۔ اب وہ تحقیق کر رہے ہیں، کوئی طبی طور پہ، کوئی سائنسی طور پہ، کوئی اس کی جیدیات کے طور پہ، کوئی کسی طرح، لیکن اعتراف کرنا پڑا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ان کو بھی ماننا پڑ گیا، اور 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا۔ وہ لوگ پانی پینا نہیں جانتے، یعنی آپ اگر باہر کے ملکوں میں جائیں، دیکھیں، سفر کریں، تو جتنے یہ یورپین ممالک ہیں یا اور ممالک ہیں، وہاں پانی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یعنی آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے، ہم تو پہلے پانی پوچھتے ہیں نا بھی پانی ہے، اور پہلے گھر میں کسی کے جاؤ تو آدمی کہتا ہے یار آپ پانی تو پلاؤ۔ وہاں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہوٹل میں کھانے میں پانی کیا مطلب پانی، یعنی ان کے ہاں شراب ہے یا بیئر ہے یا وائن ہے، شراب ہے۔ پانی کی بوتل پہلے ملتی نہیں، ملے تو وہ مہنگی۔ وہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آدمی کو کہ پانی اپنے ساتھ رکھے، کیوں؟ یا تو وہ لیٹرین میں ملے گا آپ کو، حمام میں وہاں تو ہوگا، ٹوٹیوں میں پانی ہوگا، پتہ نہیں صاف بھی ہوگا، لیکن ایک طبیعت ہوتی ہے نا مسلمان کی کہ اب میں خواہ وہاں جا کے پانی لوں اور پیوں تو اچھا ہے، تو اس کی طبیعت نہیں مانتی۔ اور اگر ان کے کیفیٹیریا سے، ہوٹل سے، ریسٹورانٹ سے مانگے تو وہ کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب لوگ وہ مجبور ہو گئے، مسلمان جب زیادہ ہو گئے، باہر کے ملکوں کے لوگ آنے شروع ہو گئے، تو اب وہ بوتلیں پانی کی بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ شراب جو ہے اس میں خرابیاں ہیں، اب ان کو یہ کرنا پڑا ہے کہ جو ہم بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں نا سڑکوں پہ شراب کی بوتلیں بیچنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں طلب پیدا کرنے کو، انہوں نے کہا یہ سب ہٹا دو، خامخواہ بچے ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں ان اشتہاروں کو دیکھ کرنے پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پردے والی چیز ہے، اس کو عریاں نہ کرو، یہ کوئی بازار میں بکنے والی جنس نہیں ہے کہ اس کو بازاروں میں لٹکا دو، یہ تو اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، مقام دیا ہے، یہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کا تو مرتبہ ہے، یہ کوئی شو پیس ہے اس کو جا کے تم باہر کھڑا کر دو شو روم میں۔ وہ لوگ جو اس کو آزادی کے نام پر، مساوات کے نام پر،
بے وقوف بنانے والے تھے اور اس کو اریاں کر کے بازاروں میں لانے والے، اب وہ بھی اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، بے وقوفی والی بات۔ اب وہ ان کے جو بڑے بڑے پیرس کے فیشن والے لوگ ہیں نا، اب وہ بھی لمبے لمبے کپڑے بنانے پہ آ گئے، بھی نہیں عورت کے یار لمبا کپڑا بناؤ، اور بڑے ڈھیلے ڈھیلے کھلے کھلے بڑے بڑے میکسی ایسے گلے میں ڈال لیں گے، ابھی ٹھیک ہے، بس ایک بڑی سی چیز ہے، وہ بھی مجبور ہو گئے۔ اس لیے قرآن کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک جاہل کہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں جی جیسے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اب دوسری بات دیکھیں کہ اناد اتنا بڑھ گیا ہے، ضد اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام، انہوں نے کہا اچھا اگر یہ حق ہے تو اپنے اللہ سے کہو ہم پہ پتھر برسا دے۔ اب اس سے بڑا کوئی آدمی بیوقوف ہوگا؟ وہ بعض تاریخ میں آتا ہے نا، اللہ اعلم بصیحتہ، کہ دو آدمیوں میں مناظرہ ہو گیا، کوئی یہودی تھا اور آگے کوئی مشرک تھا، تو اس نے کہا کہ یار تم کیا بات کرتے ہو، ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرتے ہو، آگے بڑے بنو اسرائیل بنے پھرتے ہو، تم تو وہی ہو نا جن کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، تم تو وہی ہو نا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل، تم تو بندر ہو، ان کی نسل ہو، ان کی اولاد ہو، ہمارا کیا مقابلہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے تو خیر بڑوں نے غلطی کی تھی اور اللہ کا عذاب آگے آگے بندر بن گئے، پر اتنا بے وقوف نہیں تھے کہ ہم کہیں اللہ خود پتھر برسائے ہم پر، یہ تم نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بات تم لوگوں نے کہی تھی کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یہ بات ہم نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ جب گستاخ اتنا بڑھ رہے ہیں کہ عذاب آئے جی، پتھر برسے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، انہوں نے تو زبان سے کہا تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں عملاً جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ کافروں نے تو کہہ دیا تھا نا کہ اچھا جی پتھر برساؤ، ہم نے زبان سے تو کبھی نہیں کہا، لیکن کام ہم وہی کر رہے ہیں، بے حیائی والے، زنا والے، عریانی والے، فحاشی والے، غیبت والے، تہمت والے، حق کی مخالفت کرنے والے اور بلا وجہ ایذا پہنچانے، ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے، حضور نے فرما دیا تھا کہ جب قوموں میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، جب لوگ شراب کے نام بدل بدل کے اس کو پیئیں گے تو پھر اللہ کے عذاب آئے۔ دیکھ لیں، اچھا پھر جب عذاب آئیں گے تو آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کے قرآن میں کہ پھر اس میں تو سب رگڑے جائیں گے، پھر قیامت والے دن دیکھا جائے گا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ جب آگ کسی گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اندر جو بھی پڑا ہے جل جائے، لکڑی ہو تو جل جائے گی، کتابیں رکھی ہوں تو وہ بھی جل جائے۔ اب میرے اللہ نے اسی قرآن کی آیت میں جواب دیے کہ دو وجہ سے ہم عذاب نہیں کرتے، ورنہ اللہ کو عذاب کرنے میں کیا مشکل ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی گستاخی پہ عذاب کرنا تو کوئی مشکل نہیں، اللہ قادر ہے، لیکن جب تک آپ ان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ خود مکے میں موجود ہیں، تو ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں؟
یاد رکھیں چونکہ یہ سنت اللہ ہے، جب اللہ کسی قوم پہ، کسی بستی پہ، کسی شہر پہ عذاب اتارتے ہیں، وہاں اپنے نبی کو نکال لیتے ہیں پہلے باہر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے حکم دیا اسری بأہلک، کہ لوط علیہ السلام آپ اپنے بچوں کو لے کے نکل جائیں، بلکہ مڑ کے بھی نہ دیکھنا اس بستی والوں کی طرف۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، قوم ہود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، اسی طرح قوم عاد پہ جب عذاب آیا، یعنی جتنی قوموں پہ عذاب آئے ہیں اللہ نے ان مسلمانوں کو اور نبی کو باہر نکال لیا۔ قوم نوح پہ جب پہلا عذاب آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ کشتی میں بیٹھ کے چلے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ نکل گئے تو پھر قوم پہ عذاب آیا، اور یونس علیہ السلام کے لیے بھی عذاب جب آیا جب یونس چلے گئے، لیکن پھر اللہ نے معافی دے دی۔ تو یہ سنت اللہ ہے کہ جب تک نبی موجود ہے، مومن موجود ہے، اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اس کے بعد دوسری وجہ فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، اور اللہ نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک عذاب نہیں کرتا جب ان میں ہیں ایسے جو مجھ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ جب معافی مانگنے والے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم عذاب کیسے نازل کر دیں؟ کیا معنی ہے؟ اس میں دو قول ہیں، یاد رکھو۔ ایک تو یہ قول ہے علماء نے فرمایا کہ اب اگر حضور پاک تشریف بھی لے گئے مدینہ منورہ، لیکن کچھ مسلمان ضعیف جو تھے وہ مکے میں تھے، چھپے ہوئے موجود تھے، اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے تھے، تو جب تک وہ موجود ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پھر میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں؟ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول علماء فرماتی ہیں کہ چاہے وہ مشرک تھے، کافر تھے، لات عزا کے پجاری تھے، لیکن خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، اور غفرانہ کا لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا چاہے یہ کتنا بدبخت ہے، لیکن پھر بھی تو یہ استغفار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے عذاب ان پہ نہیں بھیجا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، یاد رکھو، انہوں نے ایک استدلال یہ بھی کیا کہ بھائی جب اللہ نے اپنے نبی کو مکے سے بھیج دیا مدینہ منورہ، تو اب اللہ نے پھر تھوڑا سا نمونہ دکھا دیا۔ ایک تو بدر میں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بدر میں ان پہ عذاب آ گیا کہ 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے قحط کا عذاب بھی بھیجا کہ ایسی قحط مکے پہ مسلط ہو گئی کہ ان کو دھواں نظر آتا تھا آسمان و زمین کے درمیان میں، پرانے جوتے کے چمڑے جو ہیں نا وہ دھو دھو کے بال ابال کے پینے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر اصل عذاب جو آیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غالب کر دیا کہ وہ میرا محبوب جو ہجرت کے رات صرف ایک صدیق کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ عظمت دی، وہ مقام دیا کہ فتح مکہ کے دن ایک لشکر جرار لے کے فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نمونہ دکھلا دیا، ورنہ جو عذاب عام ہے، یاد رکھو، جو پہلی امتوں پہ عذاب آئے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بعد وفات بھی تو اپنے روضہ مبارک میں ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے انبیاء کے اجساد مبارک کو زمین نہیں چھیڑ سکتی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے اجساد مبارک کی حفاظت فرما دی ہے،
کہ زمین کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جثہ مبارک کو چھیڑ سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے انبیاء کی عظمت کا یوں بھی اظہار فرما دیتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آسے پہ کھڑے ہیں، روح مبارک قبض ہو چکی ہے، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 100 سال گزر چکا ہے۔ تو کسی کتاب کی یا کسی تاریخ کی بات نہیں، تو اللہ کے قرآن کی بات ہے کہ اتنی لمبی مدت کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ دیکھو سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ جنات اپنی تعمیری خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور دور سے دیکھتی ہیں کہ سلیمان کھڑے ہیں، بالکل اسی طرح کھڑے ہیں، ذرا بھی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب بیت المقدس مسجد صخرہ کا سارا کام ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام قدرت کے مطابق وہ وقت بھی مکمل ہو گیا، تو ایک چھوٹی سی دیمک جو لکڑی کو کھاتی ہے، اس کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کا آسا جو ہے نا لکڑی کا ادھر نیچے سے کھانا شروع کرو۔ اب لکڑی کو کھانا شروع کیا، جب لکڑی کمزور ہوئی تو اب سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ فلما تبینت الجن، اب جنوں کو پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہم تو 100 سال سے پتھر اٹھا کے مر گئے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ نے فرمایا اس ظالموں، اگر جن علم غیب رکھتے تو 100 سال تو نہ پتھر ڈھوتے رہتے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جن ہمارے تابع ہیں جی، ہم غیب کی خبریں لائیں گے، ارے جنوں کو پتہ نہیں تو تمہیں کہاں سے لا کے دے دیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض علوم جو ہیں وہ پرندوں کو عطا فرما دیتے ہیں، انسانوں کو بھی نہیں عطا فرماتے، اور بعض علوم اللہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں عطا فرماتے۔ اسی لیے ایک بات کہہ دی تھی نوری قوم نے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک، کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اب اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ اچھا ایک اور پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، ان پہ جناب 100 سال فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، 100 سال تک موت۔ 100 سال کے بعد جب پیغمبر کو اللہ نے حیات مبارک بخشی اور پیغمبر بیدار ہوئے اور دیکھا، اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے نبی، میرے پیغمبر، یہ تو بچاؤ کم لبثتا، کتنا مدت سوتے رہے آپ، کتنا مدت گزر گئی اس موت کی کیفیت میں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ میاں شاید آدھا دن، شاید پورا دن، کیونکہ اس وقت سورج ادھر تھا، ابھی ادھر آیا تو میں اٹھ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جثہ زمین پہ موجود ہے، مجال ہے اس میں گزارا تبدیلی آئی ہو۔ ہمیں اندازہ فرمائیں کہ کمال تو یہ ہے نا جی کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے آپ کا جو جانور ہے وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ہڈیاں ہو گئی ہیں اس کی، تو ہر چیز گل گئی، لیکن نبی کا بدن مبارک نہیں گلا۔ اس لیے حدیث مبارک میں بھی آیا کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت ہی نہیں دی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی نبوت جو ہے وہ ایک محدود زمان کے لیے تھی، محدود اقوام کے لیے تھی،
میرے مدنی پاک کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے اور پوری کائنات کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو ان عذابوں سے بچایا ہوا ہے کہ ایسا عذاب عام آ جائے کہ پوری امت تباہ ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے۔ باقی یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ مسخ، خسف یعنی شکل کا بدل جانا، زمین میں دھس جانا، آپ نے فرمایا میری امت میں بھی آئے گا، لیکن وہ انفرادی ہوگا، یعنی کہیں کہیں نمونہ ہو گیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پوری امت پہ مسخ آ جائے یا پوری امت پہ خسف آ جائے اور وہ زمینوں میں دھس جائے، یا ایسا عذاب آ جائے کہ پوری امت برباد ہو جائے۔ نہ، اللہ پاک حضور کی امت کو محفوظ رکھے اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ بھائی قرآن پاک کو زمین پہ رکھنا، ابھی تک آپ کو اسی مسئلے کا فکر ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ روٹی کو زمین پہ رکھنا، سالن کو زمین پہ رکھنے کا مسئلہ پوچھا ہے کبھی آپ؟ وہاں عقل ہے، یہاں عقل نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے ایک عظمت والا کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے، اس کا جتنا احترام کریں۔ اللہ کے نبی نے تو تورات کو بھی سرانے پہ رکھا ہے جو محرف کتاب ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا مقصد ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو اس سے بچیں۔ نماز تہجد جو ہے وہ کتنا رکعت ہے؟ میرے محبوب تو 8 رکعت پڑھتے تھے۔ کان یصلی 4 صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کے آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، میرے بیٹے حضور کی نماز کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کتنی لمبی ہوتی تھی، کیسے خوبصورت ہوتی تھی، کیسے آپ ترتیل سے قرآن پڑھتے تھے۔ تو بہرحال 8 رکعتیں، لیکن اللہ جتنا نصیب کرے۔ یاد رکھو اگر 8 نہ پڑھ سکو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 2 بھی نہ پڑھو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تہجد کا معنی جو لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ سوئیں گے اور پھر اٹھیں گے، یہ غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب جب آپ چلے جاتے ہیں، اب جتنی بھی نفل پڑھیں گے انشاءاللہ وہ تہجد میں شمار ہوگی۔ افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جائے، وہ افضل وقت ہے، کیونکہ ان اللہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی عرش اعلی سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کما یلیق بشانہ و کمالہ و جمالہ و عزتہ و عظمتہ۔ تو وہ وقت جو ہے وہ لا شک سب سے افضل وقت ہے، آخری حصہ، جیسے یہاں جو اذان ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن تہجد آپ اچھا اب آپ جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کھانا کھا کے سونے سے پہلے وضو کر کے پڑھ لیں، یہ بھی تہجد ہے۔ تعداد تسبیح کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، ویسے کتابوں میں ہے، دیکھ لیں۔ اگر دودھ پیتے بچے کو الٹی آ گئی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کپڑے چھپڑے نہیں پلیت ہوتے۔ میں نے طواف الوداع کر لیا ہے لیکن اب میں پاکستان نہیں جا سکتا، کوئی حرج نہیں، نہ جائیں۔ کوئی طواف الوداع کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ اگر اللہ نے پھر رہنے کا موقع دے دیا ہے تو سبحان اللہ، رہو، طواف کرو، نمازیں پڑھو، حرم میں آؤ، کوئی بات نہیں، پھر جب ارادہ ہو پھر طواف الوداع کر لینا۔ 5 بھائی ہیں اور ہر کسی کے حساب میں 5 یا 6 تولے سونا ہے۔ میرے بھائی اگر وہ سونا تقسیم ہے، یعنی ہر بھائی کے پاس 5 یا 6 تولے ہے، 6.5 تولے ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب تب شروع ہوتا ہے جب سونا 7.25 تولے ہو جائے یا چاندی 52.5 تولے ہو جائے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نہیں کہ صرف سونا چاندی، تمہارے پاس 5 تولے سونا ہے اور 2000 ریال بھی گھر میں رکھا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف سونے کو ہی دیکھتے رہو۔ جب 7.25 تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسہ تمہارے پاس ہو جائے تو اب زکوٰۃ شروع، اب 2.5% آپ نے دینا ہے۔ یعنی یہ نہیں اور پیسے ہیں، نقد ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ پیسہ ہے، سب کو ملانے کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو اب آپ صاحب نصاب ہیں اور 2.5% زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔
میں جب آپ واجب چھوڑیں گے تو سجدہ سہو آئے گا۔ ہمیں راستے میں 200 ریال ملے ہیں، کوشش کریں اگر کوئی مالک کا علم ہو سکے تو حقوق العباد ادا کرنے ضروری ہیں۔ وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اگر اس کا مالک تمہیں نہیں مل سکتا، کوئی علامت نہیں، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی نشانی نہیں، تو ان 200 ریال کو خیرات کر دیں غریبوں کو، مسکینوں کو، تاکہ اللہ تمہیں بھی ثواب دیں گے اور جس کے پیسے ہیں اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نے تو دیکھی نہیں، اور روایات بھی مختلف ہیں، اللہ عالم۔ رفع الیدین نہ کرنے سے، جب تمہیں رفع الیدین لفظ لکھنا بھی نہیں آتا تو یار خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ان جگہوں سے، لفظ نہیں لکھ سکتا، مسئلہ چھیڑتا ہے۔ اللہ کے بندے پہلے تم سمجھو تو صحیح کہ رفع الیدین کیسے لکھا جاتا ہے، پھر مسئلہ بھی سمجھ لینا۔ بہرحال اگر حدیثیں دیکھنی ہیں تو کسی بھی کتاب میں، سنن ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کھول لو اور ساری حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر اعتراض کرنا۔ اگر کوئی آدمی التحیات میں درود پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں، یعنی اب اکثر ایک دعا کے بجائے 2-3 دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے جتنی دعائیں ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں، وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یا ماسو قرآن پاک کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ بطور دعا۔ بدر کی جنگ میں صحابہ شہید ہوئے، میں وطر پڑھ رہا تھا کہ اذان ہو گئی، بہرحال وطر کا وقت جو ہے جب اذان ہو جائے ختم ہو گیا۔ احناف کے نزدیک وطر واجب ہے، پھر آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ سنت ہے، ان کے نزدیک قضا ضروری نہیں ہے۔ جی کہ آپ نے کہا تھا کہ حلالہ کرانا، اور حلالہ کرنے والے پہ اور کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ میں نے نہیں کہا تھا بابا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مثلا ایک عورت کو طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، اب وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو بعض لوگ کرائے پہ ایک رات کا شوہر خریدتے ہیں، اس کو جا کے طے کرتے ہیں کہ جناب مہربانی کر کے میری بیوی سے آج رات کے لیے تم نکاح کر لو اور اتنے پیسے بھی لے لو اور صبح چھوڑ دینا۔ یہ ہے لعنت، کہ یہ تو پھر وہی معنی ہو گیا کہ جیسے کوئی بکریوں کے لیے بکرا کرائے پہ لے جائے، یہ تو طے سے مستعار ہو گیا نا۔ اگر آدمی نے طلاق دے دی ہے تو وہ عورت جا کے شادی کرے، پھر وہ اس کا دوسرا خاوند اپنی مرضی سے چھوڑے، کسی کے کہنے سے یا پیسے لے کر یا رات طے کر کے یا 2 راتیں طے کر کے نہیں، تو پھر پہلے خامد پہ عدت کے بعد حلال ہوگی۔ آدھے جنازہ میں کتنی صفیں بنائیں، جتنی بن جائیں، یہاں جو 1 لاکھ صف بن جائے تو ختم کر، نہیں 3 پوری کریں گے ہم، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، جتنی اللہ آدمی بھیج دے اتنی صفیں بن جائیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا رواج ہے ماشاءاللہ، مستحبات پر ہمارا بڑا زور ہے، نفل پہ بھی بڑا زور ہے۔ مسجد کے ساتھ گزریں گے تو سلام کریں گے مسجد کو، نماز نہیں پڑھیں گے بدبخت۔ قرآن شریف کا بڑا ادب کریں گے، ریشمی غلاف باندھ کے رکھیں گے، مجال ہے یہ کھل جائے کبھی، کیوں کھلے کیوں؟ نہ پڑھنا ہے نہ عمل کرنا ہے، بس چومنا ہے 2 جہاں کا بادشاہ، بس سلام علیکم، لیکن 2 جہاں کے بادشاہ کی بات نہیں ماننی۔ یہ ہمارے یہاں بابا یہ سب رواج ہے۔ اللہ کے بندے زیادہ آ جائیں 10 صفیں بن جائیں، تھوڑے آ جائیں 1 صف بن جائے، 1 صف بھی نہ بن سکے 3 آدمی کھڑے ہو گئے، 2 آدمی کھڑے ہو گئے، جو اللہ نے بھیج دیے جنازہ پڑھ لیں۔ کل طواف کعبہ کیا میں نے عمرے میں، صفا کرتے ہوئے میرا وضو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جاتا ہے، صفا اگر بغیر وضو کے بھی دوڑ لے آدمی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کن فیکون جب مالک ہیں تو پھر تدبیر کیوں فرمائی؟ سبحان اللہ۔ تو جب کن فیکون کے مالک ہیں تو آسمان و زمین کو 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی مرضی۔
بھئی اللہ اگر چاہتے تو ساری کائنات جو ہے کن فیکون ہو جاتی، لیکن خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، اس کی مرضی ہے 6 دن میں بنائے، مرضی ہے کن فیکون سے بنائے، مرضی ہے تدبیر فرما کے اپنے نبی کو بتلا دیں، مرضی ہے ویسے کافروں کو ہلاک فرما دیں، اس کی تو مرضی، فعال لما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ کچھ سمجھا کرو نا۔ اب مثلا اللہ نے آپ کو کار دی ہے، اگر آپ کار اچھی طرح دوڑائیں تو 4 گھنٹے میں انشاءاللہ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ ایسا ایسا چلائیں 6 گھنٹے میں پہنچیں یا راستے میں بیٹھ جائیں یا راستے میں ٹھہر جائیں تو مجھے کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ تو جب تیرے معاملے میں مجھے اعتراض کا حق نہیں تو اللہ کے بارے میں کسی کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ وہ کسی چیز کو 6 دن میں بنائے، کسی چیز کو لمح البصر میں بنائے، وہ تو مالک ہیں، لا یسأل عما یفعل، اس سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کعبۃ اللہ کا طواف تو کیا ہے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہیں وہ واجب الطواف ہیں، نہیں پڑھی ہیں، جب یاد آئے پڑھنے، چاہے 10 دن کے بعد بھی یاد آئے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ حرم شریف میں عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جو ہے، احناف کے نزدیک جو ہے عصر کے بعد نماز نفل نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے، نہیں 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 نہیں